بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نظم کی ایک اہم صنف مثنوی، اس سے کیا مراد ہے، تعریف کیا ہے، اس کی اقسام، مثالیں، سب کچھ دیکھتے ہیں اس شارٹ سی ویڈیو میں۔ مثنوی کے اگر لغوی معنی دیکھے جائیں تو یہ لغت کے اعتبار سے ثانی دو، یعنی ایسی نظم جو دو مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر شعر میں قافیہ اور ردیف مختلف ہوتا ہے، ردیف اس میں ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اصطلاح میں کیا معنی ہے۔ تو مثنوی اردو کی ایک معروف بیانیہ صنف ہے۔ مثنوی مسلسل اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثنوی میں ردیف کا استعمال کم ہوتا ہے، یہ عام طور پر چھوٹی بحر میں لکھی جاتی ہے۔ مثنوی میں اشعار کی تعداد بھی کوئی مقرر نہیں ہوتی۔ اردو میں طویل اور مختصر دونوں طرح کی مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ موضوعات کے اعتبار سے مثنوی کا دامن بہت وسیع ہے۔ اس میں داستان کی طرح مافوق الفطرت قصے، عشق محبت کی کہانیاں، جنگ اور مہم جوئی کے واقعات، کسی معاشرے کی حق حالات اور نصیحت کے مضامین بھی بیان ہوتے ہیں۔ اور مثنوی کے جو اجزاء ترکیبی جو ہوتے ہیں وہ مقرر نہیں ہوتے، یعنی کوئی فکس نہیں ہوتے۔ طویل اور عموماً قدیم مثنیوں میں عام طور پر 8 اجزاء جو ہے وہ ملتے ہیں۔ مثنوی کے اجزاء ترکیبی میں قصہ گوئی کے تمام اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی تشکیل میں باقاعدہ ایک خاص ترتیب کو برتا جاتا ہے۔ مثنوی کی شروعات حمد پاک سے کی جاتی ہے۔ شاعر سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو سب سے بڑا اور سارے جہان کا مالک مانتا ہے، اس کی بزرگی و برتری ہونے کی تعریف کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پیش کرتا ہے۔ نعت میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اور آپ کو سارے نبیوں کا سردار مانتا ہے۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کی تعریف میں منقبت کہی جاتی ہے اور مناجات لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد مدح فرماوائے وقت کے عنوان سے اپنے زمانے کے بادشاہ یا وزیر یا رئیس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ بعد میں شاعر کبھی کبھی تعریف سخن کا حسن بھی شامل کرتا ہے، جس میں وہ سخن کی اہمیت اور اپنی فنکاری کی مدح و توصیف کرتا ہے، یعنی تعریف کرتا ہے۔ کبھی کبھی مثنوی قلم بند کرنے کا مقصد پر بھی سبب تصنیف کے عنوان سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہ تمام حصے جو ہیں در حقیقت تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے جناب اصل قصہ، چونکہ مثنوی میں داستان کو نظم کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور داستان میں قصہ ہوتا ہے، اس کے لیے مثنوی میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ قصے میں ہوتے ہیں، جیسے پلاٹ نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری اور جذبات نگاری۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہلے پلاٹ یعنی کہ پہلے اس کا خاکہ بناتے ہیں کہ کس کس طرح کیا ہوگا، پھر اس کردار کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر مکالمہ یعنی بات چیت، آپس میں کلام کرنا، وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ منظر نگاری اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے منظر پیش ہو جائے، اور جذبات نگاری اس طرح کی جاتی ہے کہ آپ کو یوں لگے کہ جیسے یہ آپ کے ہی جذبات ہوں۔ تو یہ ہو گئے کس کے اجزاء؟ مثنوی کے اجزاء ترکیبی، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مثنوی میں تمام اجزاء موجود ہوں اور اسی ترتیب سے ہوں۔ 19ویں صدی کے آخر سے ان اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی۔ اردو کی قدیم مثنوی میں زیادہ تر عشقیہ قصے اور مذہبی و اخلاقی مضامین نظم کیے گئے ہیں۔ ان میں نثری داستانوں کی بیشتر خصوصیات، قصہ در قصہ، مثالی کردار، مافوق الفطرت عناصر موجود ہیں۔ مثنویوں میں عام طور پر اپنے زمانے کی تہذیب اور معاشرت کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں۔ شمالی ہند میں مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر نے مثنوی گوئی کی روایت کو مستحکم کیا۔ میر کی مثنویاں شعلۂ شوق اور دریائے عشق، میر اثر دہلوی کی مثنوی خواب و خیال اس دور کی اہم مثنویاں ہیں، اور اردو کی سب سے اہم مثنوی سحر البیان ہے، یہ میر حسن کی ہے۔ اس مثنوی میں میر حسن نے شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کی داستان عشق جو ہے وہ نظم کی ہے۔ کردار نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری کے اعتبار سے یہ مثنوی بے مثال سمجھی جاتی ہے۔ اس میں اپنے عہد کی تہذیب، معاشرت، رہن سہن، آداب و طوار اور رسم و رواج کا تفصیلی بیان ملتا ہے۔ مثنوی سحر البیان جو ہے زبان و بیان کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ محاورے کی لطافت اور طرز ادا نے اس مثنوی کے لطف و اثر کو دوبالا کر دیا ہے۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم بھی ایک بلند پایہ مثنوی ہے۔ اس میں مختلف داستانوں سے ماخوذ ایک مشہور قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی کی اہم خوبی اس کا اسلوب اور انداز بیان ہے۔ گلزار نسیم میں رعایت لفظی، تشبیہ، استعارے اور دوسری صنعتوں کو خوبی کے ساتھ برتا گیا ہے۔ اس کی زبان لکھنؤ کے مزاج کے مطابق پرتکلف ہے۔
اختصار اور اعجاز اس کی خاص خوبی ہے۔ نسیم کم سے کم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ نواب مرزا شوق نے بھی مثنوی گوئی کی روایت کو فروغ دیا۔ انہوں نے کئی مثنویاں لکھیں جن میں بہار عشق اور زہر عشق کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ اردو کی پہلی مثنویاں ہیں جن کے تمام کردار زمین پر بسنے والے انسان ہیں اور ان میں کوئی مافوق الفطرت واقعہ بیان نہیں کیا گیا۔ زہر عشق کا قصہ سادہ اور پراثر ہے۔ اس مثنوی کی اہم خوبی اس کی جذبات نگاری ہے۔ شوق کی زبان سادہ اور پرلطف ہے۔ محاوروں اور روزمرہ کے استعمال میں بھی بڑی خوبی برتی گئی ہے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں انگریزی تعلیم کے اثر سے اردو ادب میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کے زیر اثر اردو مثنوی نے بھی ارتقاء کے نئے مراحل طے کیے۔ اس عہد میں مثنوی میں اسلوب اور موضوع کے اعتبار سے نمایاں تبدیلی رونما ہوئی۔ زندگی کے گوناگوں پہلوؤں کو مثنوی کی حیت میں سیدھے سادے اسلوب میں بیان کیا جانے لگا، جیسے حال ہی کی مثنویاں برکھروز، شکوہ ہند، چپ کی داد اور مناجات بیوہ وغیرہ۔ اس عہد میں اسماعیل میٹھی نے بھی بچوں کے لیے مثنوی کی حیت میں بہت سی نظمیں لکھیں۔ علامہ اقبال نے مثنوی کی طرف خصوصی توجہ کی اور کئی مثنویاں لکھی ہیں۔ ان کی مثنوی ساقی نامہ فکر فن کا نادر نمونہ ہے۔ جوش ملی آبادی، جمیل مظہری، کیفی عظمی، قاضی سلیم اور جانثار اختر وغیرہ نے بھی بعض عمدہ مثنویاں لکھی ہیں۔ حفیظ جالندھری کی مثنوی شاہ نامہ اسلام ایک اہم طویل مثنوی ہے۔ اس کا موضوع اسلام کے عروج کی تاریخ ہے۔ یہ مثنوی 4 جلدوں پر مشتمل ہے اور بیانیہ کا بہت ہی عمدہ نمونہ ہے۔ یہ مثنوی کا ارتقاء ہے۔ دیکھیں آپ ایک سلائیڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس میں سمرائز کر کے مثنوی کا ارتقاء یعنی ایولیوشن جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جو مثنویاں ہیں اس کے نام جو خاص یعنی مثالیں وہ موجود ہیں، یہاں سے آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔